اور ایک قرآن میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قرون اولیٰ میں پڑھتے و سنتے تھے، اور ان کے خوف کا عالم یہ تھا کہ جب وہ قرآن کی آیات کو سنتے تھے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ ڈاکو تھے، ایک قافلہ جنگل سے گزر رہا ہے اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس قافلے پر حملہ کرنا ہے۔ اس قافلے میں ایک اللہ کے ولی اپنی سواری پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب فضیل بن عیاض کے راستے سے قافلہ گزرنا شروع ہوا تو قافلہ گزرتا چلا گیا اور فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کو سننے لگے، قرآن کانوں کے ذریعے سے ان کے دل میں اتر گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے۔ قافلہ گزرتا گیا، ان کے ساتھی نے کہا کہ حملہ کیوں نہیں کرتے، لیکن حملہ کرنے کی ہمت نہیں، اور زبان سے بار بار ایک بات ارشاد کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیرے خوف سے پسیج جائے۔ وہ بات کیا تھی جس نے ان کے دل کی زندگی کو تبدیل کر دیا؟ ایک اللہ کے ولی قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے گزر رہے تھے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں؟ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور ذکر سے نرم پڑ جائیں؟ جب آپ نے یہ تلاوت سنی تو آپ کا دل اللہ کے ذکر اور خوف سے نرم پڑ گیا، اور پھر ایسے اللہ کے ولی بنے۔ پھر اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ وقت کا بادشاہ آپ کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے فرض سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک گانے والا مغنی اپنے آلات کے ساتھ گانے بجا رہا ہے اور گانے گا رہا ہے۔ آپ اس کے قریب سے گزرے اور ایک نظر ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، اگر یہ اس آواز سے قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا معلوم ہوتا۔ آپ کے ارشاد فرما کر وہاں سے گزر گئے۔ اس گانے والے نے آپ کو دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یہ کون تھے اور کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ بزرگ ہستی ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، اور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، اگر یہ اس سے قرآن کی تلاوت کرے تو کتنا اچھا محسوس ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ایک نصیحت ہم کرتے ہیں اور ایک نصیحت کسی اللہ والے کی زبان سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اس نے اسی وقت اپنے گانے کے آلات کو توڑا اور حضرت کے پاس حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قائم ہو گیا۔ تو دوستو بزرگوں، یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں، ایک بہت ہی قابل عبرت جملہ میں نے ایک جگہ پڑھا جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اللہ والے گزرے ہیں۔ آپ کا یہ قول غور سماعت کیجیے گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے واعظین ہیں، بہت سارے قرآن کی تعلیم بھی ہیں، بہت سارے عالم بھی ہیں، بہت سارے خطیب بھی ہیں، بہت سارے محفلیں کرنے والے بھی ہیں، بہت سارے قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ آپ اس جملے سے اندازہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کم من مذکر باللہ ناصر باللہ، فرماتے ہیں کتنے ہی اللہ کا ذکر یاد دلانے والے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کتنے ہی اللہ کو یاد دلانے والے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ وَكَمْ مِن مُخَفِّفٍ بِاللَّهِ جَلِيٍّ عَلَى اللَّهِ، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں لیکن اللہ کے گناہ کرنے پر، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے میں وہ بہت زیادہ جری ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَكَمْ مِن
اور اسی بات کو حضور علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. امام بیہقی روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ دیا جائے. آپ اندازہ کریں کہ ایک وقت وہ تھا کہ صحابہ کرام پوری رات محض قرآن حکیم کی تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے. ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آ جائے. کیا زمانہ آ جائے؟ فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نظر دوڑائیں، یہ حدیث آپ کو پوری ہوتی نظر آئے گی کہ مختلف لوگوں کے ناموں میں اسلام کا نام ثابت ہے اور لاحقے کے طور پر تو ہے، لیکن حقیقی معنی میں یہ صرف اور صرف اسلام کی دعوت آپ کو شاذ و نادر کہیں نہیں خاص آپ کو بتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے اور فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کی صرف کتابت باقی رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمول فرمائے. فرمایا قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے. آپ دیکھتے رہیے کہ جگہ جگہ نمائشیں لگ رہی ہیں کہ یہ قرآن فلاں صاحب نے اتنے سال میں لکھا ہے، یہ فلاں صاحب نے قرآن سب سے بڑی تختی کا لکھا ہے، فلاں صاحب نے انڈے کے اوپر پورا قرآن لکھا ہے، فلاں صاحب نے اتنے سے ایک حصے میں قرآن لکھا ہے، فلاں نے سونے کے تاروں سے قرآن لکھا ہے، فلاں نے فلاں عمارت کے اوپر قرآن لکھا ہے. قرآن کا محض رسم باقی رہ گیا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت کم مواقع لگ رہا ہے. اور فرمایا وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں بھری ہوئی. یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ مساجد بھری ہوئی ہوگی، وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ، لیکن ہدایت نہیں ہوگی. مساجد بھری ہوئی ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی. فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، اس وقت آسمان کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں بدترین لوگ تو اس دور کے علماء ہوں گے. انہی میں سے فتنے نکلیں گے، انہی میں لوٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے. لیکن ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اس دور میں جب قیامت کا قرب ہوگا سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو سب سے بہترین علماء ہوں گے. لیکن اگر